کیا ہم لوگ وطر کی نماز غلط پڑھتے ہیں؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہے رمضان المبارک کا 20واں روزہ۔ تو سحری میں اٹھ کر پیارے نبی کی فیوریٹ چیز کھاتا ہوں، یعنی پہلے نبیز ڈرنک پیتا ہوں، پھر دودھ روٹی کھاتا ہوں، پھر کچھ نمکین کھا کر روحانی تلبینہ کھاتا ہوں، اور فجر کی نماز ادا کر کے جمعہ کی سنتیں ادا کرتا ہوں، یعنی غسل کر کے صاف ستھرا کپڑا پہن کر عادل قادری کا عود الہاشمی عطر لگا کر سورہ کہف کی تلاوت کر کے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں، پھر عصر کی نماز کے بعد افطاری کی تیاریاں کر کے ٹائم ہونے پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر نماز تراویح پڑھ کر وطر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ وطر میں 3 رکعت نماز، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس پر کچھ لوگ ہمیں ٹارگیٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ تم لوگ تو وطر کی نماز غلط پڑھتے ہوئے آئے ہو۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، میں تمہارا شک دور کرتا ہوں۔ ہم 3 رکعت نماز 1 ہی سلام کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی وطر کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 3 رکعت نماز 1 ہی سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دن کی وطر مغرب ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے جس میں 3 رکعت کا ذکر ہے، لیکن دوسری رکعت میں سلام پھیرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس 1 سلام سے 3 رکعت وطر کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے اکثر علماء و فقہا وطر کی 3 رکعت نماز 1 ہی سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو صحابہ اور تابعین اس طرح وطر کی نماز کیوں پڑھتے؟ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وطر کی 3 رکعت نماز ہے اور آخر میں سلام پھیرا جائے۔ اب آؤ مین ٹاپک پر کہ ہم دوسری رکعت میں کیوں بیٹھتے ہیں، جس پر تم یہ دلیل پیش کرتے ہوئے ہمیں غلط بتاتے ہو کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت پڑھو، جس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس حدیث میں مغرب کی نماز کی طرح دوسری رکعت میں مت بیٹھو۔ تو خدارا قیامت تک اس دار قطنی اور بیہقی کی اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس حدیث سے صرف یہی مراد ہے کہ دوسری رکعت میں مت بیٹھو، حالانکہ یہ تو حضور کی تعلیمات اور زندگی کے خلاف ہے۔ جیسا کہ میں اپنی بلی کو ہمیشہ گوشت کھلاتا تھا، اور ایک دن میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میری بلی کو کھانا کھلا دینا، تو آپ میری بلی کو گوشت کھلانے کے بجائے دودھ پلا کر میرے اس حکم پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس پر آپ کو غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ میرے کہنے کے مطابق ہر طرح کا کھانا مراد لیا جا سکتا تھا، آپ کچھ بھی کھلا کر اس حکم پر عمل کر سکتے تھے، لیکن گوشت کھلانا سب سے بیسٹ آپشن ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح مت پڑھو، تو یہ حدیث ہر طرح کا بدلاؤ کا آپشن رکھتا ہے۔ تو ہم اس کی تیسری رکعت میں سورہ ملا کر پڑھتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت قاف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اس طرح مغرب اور وطر کی نماز میں فرق پیدا ہو گیا، کیونکہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور اگر اس حدیث سے دوسری رکعت میں نہ بیٹھنا مراد لیا جائے تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوگا، کیونکہ ایک ایسی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بیٹھنے سے منع کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس آپ کو بہت سی حدیثوں میں یہ مل جائے گا کہ آپ نے دن رات کی ہر نماز میں ہر دوسری رکعت میں قاعدہ کیا۔ تو اپنی رائے سے کسی ایک چیز کو خاص کر کے پوری امت کو غلط بتانا سوائے جہالت اور شدت پسندی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے طریقے کو سمجھنا ہے تو صرف اوپر اوپر سے مت دیکھو، بلکہ گہرائی میں اتر کر جانو، کیونکہ الحمدللہ ہم دین کو ڈیپلی فالو کرتے ہیں، صرف ایک حدیث کو پڑھ کر حکم نہیں لگا دیتے۔ تو الحمدللہ بے فکر رہیں، ہمارا طریقہ بالکل درست ہے۔